بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2246 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور جیسے کہ ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم بیع سلم کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ امام بخاری جو حدیثیں اس باب میں لائے ہیں اس کتاب میں وہ بیع سلم کے بارے میں ہیں، اور بیع سلم کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں چیز کی قیمت پہلے دے دی جاتی ہے اور چیز 1 ماہ کے بعد یا 1 ماہ سے زیادہ مدت کے بعد دینے کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ مال بیچنے والے کے قبضے میں نہیں ہے، بعض اوقات اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ سودا جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کی وہ چیز بیان کر دی جائے اس شے کے بارے میں جو آپ دینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں، کہ جس کے نامعلوم ہونے سے کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اس لیے ساری کلیئر ہونی چاہیے، کہاں سے مال منگایا جائے گا، کتنی مقدار میں ہوگا، کس کوالٹی کا ہوگا، کہاں پر وہ حوالے کرے گا، کتنے عرصے میں حوالے کرے گا، یہ ساری باتیں پہلے طے ہونی چاہیے، پھر یہ سودا اصلاً جائز ہوگا۔ اب حدیث یہ بیان ہو رہی تھی کہ نبی کریم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان گندم میں، کھجور میں، جو میں، انگور میں بیع سلم کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ جیسے حدیث میں آیا تھا، ہمارے پچھلے ہم نے کہا تھا کہ پوچھا گیا کہ کیا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے کس باغ سے لے کر آئیں، تو کہتے باغ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، بس چیز کے اوپر بیع سلم کر لی جاتی تھی۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے، کون سے باغ میں اگی ہے، اور یہ باغ بیچنے والے کی ملکیت میں ہے کہ نہیں، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ اصل چیز پر سودا ہوتا ہے، چیز کے بارے میں پوری تفصیل ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب آپ گندم وغیرہ یا کسی پھل میں بیع سلم کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ درخت سے اتر جائے اس کے بعد اس کا وزن معلوم کے ساتھ پھر ہوگا، یعنی یہ باغ ہے میرے، ان میں سے جو 50 من اترے گا اس میں آپ سے بیع سلم کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے، 50 من کی مقدار مقرر ہو گئی۔ لیکن ایک اب صورتحال جو ہمارے ہاں باغوں میں چل رہی ہے کہ ابھی پھل آئے بھی نہیں اور باغوں کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے کہ جی 5 سال کے لیے جتنا بھی آم نکلے گا وہ آپ کا ہوا۔ یہ زیادہ تر ایکسپورٹر کرتے ہیں تاکہ باہر ان کی چین رکے نہیں اور ورنہ بڑے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اصلاً ناجائز ہے، اور جو حدیث ہے 2246 اس میں اسی کا ذکر تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور کے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں میں بیع سلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت میں لگے ہوئے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں اور ان کا وزن کیا جا سکے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کم از کم کھانے کے قابل ہو جائیں، یعنی ان کی کوئی تھوڑی مقدار تو بن جائے، اس کے بعد یہ سودا جائز ہوگا، وہ پھر آپ بیچ سکتے ہیں اس کے اوپر، اور اس میں بھی کچھ اندازہ ہی ہوگا، لیکن بہرحال ایک چیز تو معلوم ہو گئی، اس کا وہ سامنے شے آ گئی۔ اب آپ نے کہا اس باغ کے جتنے پھل ہیں وہ میں نے اتنے میں خریدے، وہ کہتا ٹھیک ہے اب اتار لیں، فوراً پھل اتار لیں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ لیکن اگر بالکل پھل ہی نمودار نہیں ہوا تو یہ ایک معدوم کی بیع ہوتی ہے، غیر موجود کی بیع ہوتی ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا مطلب یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے، اب باغات بک رہے ہیں، پورے پورے کھیت بک جاتے ہیں، پہلے سے ہی سبزیوں کے سودے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی وہ ظاہر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی اس کو ناجائز کا ہی فتویٰ دے گا، کوئی اس کے جائز کا فتویٰ دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس پر ایک تفصیلی فتویٰ، آپ جو بھی ایسا کام کرتے ہیں وہ تفصیلی فتویٰ لے لیں۔ اس میں جو علماء اچھے مفتیان کرام، جید مفتیان کرام اگر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق تو آپ اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اجازت دینے والے 2 طرح کے ہوں گے، ایک تو یوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اب چونکہ بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ ایسا کر لیں۔ تو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے اس بات کی، مفتیان کرام جو جید مفتیان کرام ہیں، جو مجتہدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، جو موجودہ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق مسائل میں غور و تفکر کر کے مزاج شرع کے مطابق تبدیلی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد یہی کہ مفتیان کرام، اور خصوصاً جدید مسائل میں وہ مفتیان کرام، یہ بدلتی ہوئی صورتوں کے اندر ان مفتیان کرام کے قول کو فوقیت دی جائے گی کہ جو مجتہدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ تو
تو یہ ایک تو گروپ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو کہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی حاجت نہیں، کسی ہیلا وغیرہ کرنے کی نہیں، ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اب یہ بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے. جس کی ایک صورت میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا. یعنی اس طرح خرید و فروخت نہ کرو کہ آپ اس کو مشروط کر دیں. اور فقہاء نے اس کی وضاحت یہ کی کہ اس طرح کی شرط لگانا جس میں خریدنے والے کا فائدہ ہو یا بیچنے والے کا فائدہ ہو، یا جس چیز کو خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہو، اور وہ خرید و فروخت کا معاملہ اس شرط کا تقاضا نہ کر رہا ہو، اس کو اگر آپ مشروط کر دیں گے تو یہ سودا ناجائز ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کار بیچوں، کہوں شرط یہ ہے، بیچی میں نے لیکن 1 سال تک میں استعمال کروں گا، اس میں میرا فائدہ ہو گیا. آپ نے کار خریدی مجھ سے اور کہا کہ میں خریدتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ 1 سال میں جتنی خرابی پیدا ہوگی ٹھیک آپ کرا کے دیں گے، اس میں دیکھیں خریدنے والے کا فائدہ ہو گیا. تیسرا، جیسے اب میں کوئی غلام آپ کو بیچتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس شرط کے ساتھ آپ کو بیچتا ہوں کہ یہ 1 سال تک کام نہیں کرے گا، آپ کو بٹھا کے کھلانا ہوگا، اس میں اس کا فائدہ ہو گیا. اور یہ خرید و فروخت کا معاملہ جو ہے اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہے. خرید و فروخت کا معاملہ تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جب میں ایک چیز آپ کو دے دیتا ہوں تو اپنے فائدے سے منقطع کروں گا. جب آپ اس کو خرید لیتے ہیں تو مجھ سے آپ کس چیز کی خدمت لے رہے ہیں وہ آپ کا ہو گیا، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اور اگر آپ نے جسے غلام خریدا ہے تو اس کو آرام کیا مطلب، وہ تو آپ کا کام کرے گا. تو یہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا، ایسی شرط لگانا منع ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ شرائط ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ جب فقہاء نے ان کو دیکھا تو ان کے جائز ہونے کا حکم دینا پڑا. مثال کے طور پہ جیسے وارنٹی یا گارنٹی ہے، یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ موبائل کتنے کا، اتنے کا، بھئی وارنٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں 1 سال کی ہے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اصل میں بس اتنا پوچھ رہے ہیں کہ وارنٹی ہے کہ نہیں، لیکن آپ اصل میں ایک شرط لگا رہے ہیں کہ میں اس کو خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 1 سال تک کے اندر جو بھی خرابی پیدا ہوگی وہ تم ٹھیک کر کے دو گے. یہ وہ شرط ہے جو اس کا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے اس کا تقاضا نہیں کر رہا. اور اس شرط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ شرط رائج ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اس لیے فقہاء اسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی کہ اس قسم کی شرائط جو مارکیٹ میں بہت زیادہ رائج ہو جائیں اس کی وجہ سے اس کے باوجود بھی سودا جائز ہے. اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر سکتا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جید علماء مفتیان کرام ہیں، ہو سکتا ہے بعض تو کہیں کہ ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے چیز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیلہ شرعی کے ساتھ کریں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کا باغ میں 5 سال کے لیے ٹھیکہ لینا چاہتا ہوں، تو میں یوں کہوں کہ میں 5 سال تک آپ کے باغ کی خدمت کروں گا، اس کے بدلے میں اس کا سارا پھل آپ مجھے دے دیجیے گا. وہ کہیں ٹھیک، تو یہ تو پھل خدمت کے بدلے میں میرا ہو گیا. اب وہ خیر مقدار تو اس میں بھی غیر معلوم ہے کہ کتنا اترے گا، لیکن بہرحال اس جب اترے گا اور تولیں وہ لیں گے تو پھر وہ معین ہو ہی جاتا ہے. اور اس میں بھی ایک مطلب شرط تو پوری نہیں ہو رہی جو اجارے کی شرط ہوتی ہے، لیکن گنجائش نکل سکتی ہے. اور ساتھ میں یوں کروں کہ جو باغ والا ہے اس کی ایک چیز میں 5 لاکھ روپے کی خرید لوں. مثلا سودا یہ جو ٹھیکہ تھا 5 لاکھ کا ہی میں نے لینا تھا، وہ چاہتا تھا 5 لاکھ دیں اور اس کا پھل آپ لے لیں 5 سال کے لیے. میں نے اس کی چیز خرید لی، وہ چاہے ایک پین ہی کیوں نہ بیچ دے. 5 لاکھ میں نے پین کے دے دی، اس کے پاس پہنچ گئے، اور اب میں باغ کی خدمت کر رہا ہوں، تھوڑا بہت آدمی مقرر کر دوں جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا پھل بطور اجرت مجھے مل جائے گا. یہ ایک ہیلہ شرعی ہو سکتا ہے اس طرح. تو بعض مفتیان کرام آپ کو اس کا کوئی ہیلہ شرعی بتا دیں گے، کیونکہ جب کوئی چیز معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہے اور ہو وہ خلاف شرع، تو فقہاء یا تو اس کی براہ راست اجازت دے دیتے ہیں ایک خاص ضرورت کے تحت، لیکن وہ ان کے لیے ہوتی ہے، صرف اور جگہوں پہ نہیں ہوتی، صرف ان کے لیے ہوتی ہے. اس لیے یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو حدیث کا حکم ہی اٹھا دیا اپنی رائے سے، ایسا نہیں ہوتا. وہ ادھر ہی ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی. اور یا پھر وہ ہیلہ شرعی بتاتے ہیں. ایک مثال تو میں نے آپ کو دی جیسے وارنٹی وغیرہ کی تھی کہ اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کہا کہ بھئی جائز ہے، بہت زیادہ پھیل چکا ہے لوگوں میں. اور دوسری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھیں کہ ہیلہ اس طرح بتایا. یہ حدیث گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم خیبر کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سودا کرتے ہیں کہ 4 کلو ردی کھجور کم درجے کی وہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے 2 کلو عمدہ کھجور لے لیتے ہیں. اب چونکہ کھجور بھی ایک ناپ کے بکنے والی چیز تھی، یہ بھی، تو اس کو مکیلی چیز کہتے ہیں. جب 2 مکیلی چیز آمنے سامنے ہوں اور ایک جنس کی ہوں، جیسے ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، تو یہ سودا 2 صورتوں میں یعنی 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہوگا، ورنہ اس میں سود کی آمیزش ہوگی.
نمبر 1 نقد ہو، اور نمبر 2 دونوں کی مقدار برابر برابر ہو۔ اب یہاں خرابی پیدا ہو رہی تھی کہ نقد تو تھا لیکن خرابی کیا تھی؟ ادھر 4 کلو ادھر 2 کلو، یہ سود بن رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صورت ختم ہے بس ختم کر دو، نہیں، آپ نے بلکہ اس کا ہیلہ بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ یوں کرو کہ آپ 2 کلو ان کی وہ کھجور خرید لیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جیسے اب آپ کو دیا 2 کلو آپ نے خریدی، کھجور لے لی، پیسے دے دیے، وہ اسی پیسے سے آپ کی 4 کلو کھجور خرید لیں۔ تو آپ اب اندازہ کریں، آپ نے 2 کلو خریدی کھجور، آپ نے لی، پیسہ دیا، اسی پیسے سے انہوں نے 4 کلو خریدی، کھجور ادھر آئی، وہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا، کھجوریں بھی ادھر آ گئیں اور پیسہ بھی اپنا اپنے پاس رہا، لیکن اب یہ جائز ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ایسی جوازی صورت بتا دینا، ایسا ہیلہ قائم کر دینا کہ وہ چیز جو آپ کے زمانے میں رائج ہے اس کو چونکہ چھڑوانے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک بنا ہوا ماحول خراب ہوتا ہے، نیا ماحول بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اس میں حرج پیدا ہوتا ہے، تو وہ ماحول بھی قائم رہے اور چیز جواز کی طرف آ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ، چونکہ ہمارا یہ فقہی پروگرام تو ہے نہیں، پھر بھی میں نے تھوڑی بہت آپ کو عرض کی، اور یقینی سی بات ہے کہ جب اس طرح کے پروگرام میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ پوری تفصیل سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کو اس میں کوئی تشنگی وغیرہ محسوس ہو اور کوئی اس فیلڈ سے وابستہ ہے، باغوں کی فیلڈ سے دیگر، تو وہ ہمارے کنٹرول روم سے نمبر لے لیجئے گا، آپ بالتفصیل مجھے مسئلہ بھیج دیجئے گا اس پہ، اور ہم آپ کو کچھ تفصیلاً کلام کر لیں گے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصلاً جو ہے درخت کے اوپر پھل کی بیع کو جب تک کہ وہ نمودار نہ ہوں منع کیا گیا ہے۔ نمودار ہو جائیں تو ان کے پھلوں کی بیع جائز ہے، لیکن فوری طور پہ ان کو اتارنا ہوگا۔ اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو پیسہ بھی دے دو اور 2 سال کے اندر جو پھل آئے گا وہ آپ کا ہوگا۔ درخت کے اوپر جب تک پھل موجود ہے اس میں بیع سلم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلا باب دیکھیں کہ باب السلم فی النخل، کھجور کے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں میں بیع سلم کرنے کا باب۔ اس میں بھی 2 حدیثیں ہیں، 2247 اور 2248۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کھجور کے درختوں کے پھلوں میں بیع سلم کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ درخت میں لگی ہوئی کھجوروں کی بیع سے منع کیا گیا ہے حتیٰ کہ ان کی پختگی ظاہر ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ وہی حدیث جو پہلے گزری ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، اور یہ حضرت ابن عمر، تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائیں درختوں کے اوپر پھلوں کی بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ جب پھل ہی ظاہری نہیں ہوئے تو وہ ہیں معدوم۔ معدوم موجود کے مقابلے میں ہوتا ہے، غیر موجود ہیں، معدوم ہے، اور معدوم کی بیع نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے بعض لوگ اس طرح سودا کر لیتے ہیں کہ یہ گائے بڑی اعلیٰ نسل کی ہے، اس کے جتنے بچے پیدا ہونا تم مجھے بیچ دو، وہ کہے چلو بیچے، وہ پیسے ایڈوانس لے لیے۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ حمل ظاہر نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد پیدا نہ ہو جائے۔ حمل کی بیع بھی جائز نہیں ہوتی ہمارے نزدیک، کہ زندہ پیدا ہوگا مردہ کیا معلوم، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کو سودا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں ہر وہ چیز رائج ہو جاتی ہے جس کو شریعت نے عمومی طور پہ منع کیا ہوتا ہے، ہم اس طرح کے سودے کرتے ہیں اپنے آسانیوں کے لیے۔ اس لیے جو یہ مطلب لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات اعلیٰ نسل کی بلیاں ہوتی ہیں اور کتے ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی ان کے بچوں کا سودا کر لیتے ہیں کہ اگلا جو کلچ آئے گا، اگلا جو نسل ان کی پیدا ہوگی، 12-14 بچے، وہ سب کے سب میں نے خریدے، وہ کہتا ہے میں نے بیچے، لو جی پیسہ لے لو۔ وہ پھر نکلتے ہیں تو وہ اس کو لے لیتے ہیں اور کسی کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اب یہ معدوم کی بیع ہو رہی ہے جو شرعاً جائز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تھا۔ پھر کہتے ہیں اور میں نے چاندی کی نقد کے عوض ادھار بیع کے متعلق سوال کیا۔ اس کا جواب نہیں لکھا اور منع ہی کیا ہوگا، کیونکہ جب دونوں طرف چاندی ہوتی ہے تو پھر نقد ہی جائز ہے، ادھار جائز نہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی اور میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کھجور کے درختوں میں لگی ہوئی کھجوروں کی بیع سلم کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے کھانے کے قابل ہو جائیں یا اس سے کھا لیں یا ان کا وزن کیا جا سکے، یعنی کچھ نہ کچھ پھل کی مقدار بن چکی ہو تب یہ سودا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اور تفصیل باقی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اگلی حدیث ہے 2249 اور 2250، یہ دونوں یہاں جمع کی ہیں۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کھجور کے درختوں کے
پھلوں میں بائع سلم کے متعلق سوال کیا۔ تو بائع سلم، آپ جو کوئی اگر نیا جوائن کرنے والا ہے تو بائع سلم کیا کہ بھئی پیسے ابھی لے لو، جب کھجور کی یہ درخت جو یہ پھل نکلیں گے تو ہم لے لیں گے۔ یہ جب تک کہ پھل نمودار نہ ہو جائے اس یہ بیع جائز نہیں ہے، اس میں بیع سلم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ وہ پک جائیں، اور چاندی کی، اچھا یہ تو ایک ہو گیا، پھر اگلا کہا اور چاندی کی سونے کے عوض نقد کے بدلے میں ادھار بیع سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ جب آپ، یہ کتاب الصرف میں گزر چکا ہے کہ جب آپ چاندی اور سونے کو لیتے دیتے ہیں، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، تو دو شرطوں کے ساتھ بیع جائز ہوگی، وزن برابر ہو اور نقد ہوں۔ اگر وزن میں کمی بیشی ہوئی یا ادھار کیا کسی ایک کو تو یہ سودا ناجائز ہے۔ ایسے سونا سونا ہو ایسی کرنا ہے۔ ہاں اگر مختلف جنس ہو، ادھر سونا اور ادھر چاندی ہے اور پھر آپ لے دے رہے ہیں، تو اس میں ایک شرط ہے بس جواز کی، وہ یہ کہ ادھار نہ ہو، دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ باقی وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا 1 تولہ سونا ہے، یہاں پہ آپ 50 تولہ چاندی اس کے بدلے میں دیں، 1 تولہ سونا لے لیں، جائز ہے، حالانکہ وزن میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ جب غیر ہم جنس ہوتی ہیں تو ادھار بس نہیں ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے، وزن میں کمی بیشی چل جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اور چاندی کی سونے کے عوض نقد کے بدلے میں ادھار بیع سے منع فرمایا۔ اب جنس مختلف ہے، ادھر سونا ادھر چاندی، لیکن ادھار کہہ رہے نا تو وہ منع فرمایا۔ اور میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے پھلوں کی بیع یعنی خرید و فروخت سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ کھائے جائیں، یعنی اس قابل ہو جائیں کہ کھائے جائیں یا کھلائے جائیں یا ان کا وزن کیا جا سکے۔ تو میں نے پوچھا ان کا وزن کیسے کیا جائے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو ان کے پاس تھا، جو حضرت ابن عمر کے پاس تھا، اس نے مجھے ہی جواب دیا، حضرت ابن عباس کے جو پاس تھا مجھے جواب دیا حتیٰ کہ ان کا اندازہ کیا جا سکے۔ یعنی وزن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اندازہ، درخت پہ اندازہ کر سکیں کہ بھی کتنے من ہوں گے۔ تو یہ پھل والے جو باغات والے ہوتے ہیں، بڑا ان کا اندازہ زبردست قسم کا ہوتا ہے، ایک دفعہ نظر ڈالتے ہیں، ذرا راؤنڈ لگایا تو بتا دیتے ہیں اتنے من تک تو اترنا چاہیے، اور اسی کم و بیش ہوتا ہے، اس لیے ان کا اندازہ لگانا۔ تو کویسچن کرنے والے نے یہی کہا کہ ان کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزن کیا جا سکے تو یہ پھل بیچنا جائز ہے، تو کہا کہ وزن کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اندازہ لگا لیں ماہرین، اور پھر وہ بیچ سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے درختوں پر پھلوں کی بیع کے کہ وجود کم از کم ہو جائے، اگر ابھی موجود ہی نہیں ہے تو یہ معدوم ہیں، اور معدوم کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ باب الکفیلی فی السلم، بیع سلم میں ضمانت دینے کا باب۔ اب عنوان یہ قائم کیا ہے، لیکن اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں اس کے عنوان سے کوئی مطابقت نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ چلے میں عرض کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔